یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں آسمان نے وحی سنی، جہاں نبیوں نے قدم رکھے اور جہاں آج بھی ہر دن قیامت جیسا ہے۔ یہ فلسطین ہے جہاں آذانوں کی گونج پر بمباری ہوتی ہے، جہاں معصوم چہروں کو ملبے میں دفن کر دیا جاتا ہے، جہاں ماں کی آغوش بھی محفوظ نہیں۔ 75 سال سے زیادہ، لاکھوں بے دخل، ہزاروں شہید، مگر ایک صدا آج بھی زندہ ہے، ہم واپس آئیں گے۔ یہ کہانی ہے ظلم کے سائے میں امید کی، آنسوؤں میں چھپے جذبے کی، اور ایک قوم کی جو مٹی سے جڑی ہے، خون سے، دعا سے، وعدے سے۔ ہم ڈرتے نہیں۔ یہ ہے فلسطین، زندہ ہے، سانس لیتا ہے اور کہتا ہے میں ابھی ختم نہیں ہوا۔ جلد آ رہا ہے ایک سچ جسے دبایا نہیں جا سکتا۔ فلسطین، درد، دعائیں اور دلیری کی داستان۔ دنیا میں کوئی بھی ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ یہ رات جتنی بھی لمبی ہو، صبح ضرور طلوع ہوگی۔ ورلڈ ایکسپلورر دیکھنے والے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سفر فلسطین کا ہے، جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے۔ جی اسی فلسطین کی جس کا نام سنتے ہی دل پھٹ جاتا ہے اور روح کانپ جاتی ہے کہ ہم کس طرح کے بے بس پتھر دل اور مفاد پرست مسلمان ہیں، جو صرف اپنا مفاد دیکھ کر چل رہے ہیں۔ معصوم بچوں، بزرگوں اور عورتوں کو کس طرح سے بلاسٹ کر کے انتہائی بے دردی سے مارا جا رہا ہے۔ خود کو انسان اور مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ملبے تلے دب کے مر رہے ہیں، بھوک اور پیاس سے چیخ چیخ کے مر رہے ہیں۔ یہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کے ضمیر کا امتحان ہے۔ آج کی اس ڈاکومنٹری ویڈیو میں آپ کو میں وہ تمام حقائق بتاؤں گا جس سے شاید آپ نا واقف ہیں۔ فلسطین کی تاریخ اور جنگ کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا جنگ ختم ہوگی؟ فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملیں گے؟ جنگ سے پہلے فلسطینیوں کی زندگی کیسی تھی؟ فلسطینیوں کے حوصلے اور جذبے کی داستان۔ کتنے فلسطینی پوری دنیا میں آباد ہیں؟ کتنے فلسطینی جن کے پاس اپنے گھروں کی چابیاں ہیں پر وہ اپنی سرزمین پر نہیں آ سکتے؟ کون سی وہ وجوہات ہیں جن سے فلسطین ختم ہو سکتا، اور کون سی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے فلسطین ہمیشہ قائم رہے گا؟ اسرائیل نے 700 کلومیٹر لمبی کنکریٹ کی دیوار کیوں بنائی؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ یہ سب جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ معلومات پسند آئے تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ فلسطین ایک تاریخی، مذہبی اور سیاسی لحاظ سے نہایت اہم خطہ ہے جو ہزاروں سال سے دنیا کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یہ خطہ مشرق وسطی میں واقع ہے، جہاں موجودہ اسرائیل، مغربی کنارے اور غزہ پٹی شامل ہیں۔ فلسطین کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں مختلف اقوام، سلطنتوں اور مذاہب کا گزر ہوا۔ فلسطین کا ذکر قدیم مصری تحریروں، بائبل اور تورات میں ملتا ہے۔ یہاں کنعانی، فلسطینی اور عبرانی قومیں آباد تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یروشلم میں عظیم سلطنت قائم ہوئی۔ بعد میں رومیوں نے اس خطے پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی سرزمین میں پیدا ہوئے۔ 638 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا۔ اس کے بعد یہ خلافت امویہ، عباسیہ، فاطمیہ اور عثمانیہ کا حصہ رہا۔ پیارے دوستو، فلسطین تینوں ابراہیمی مذاہب، اسلام، عیسائیت، یہودیت کے لیے مقدس سرزمین ہے۔ مسجد اقصی بیت المقدس میں واقع ہے، جو مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، تبلیغ اور صلیب کا واقعہ اسی خطے سے جڑا ہوا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہی ان کی مقدس سرزمین ہے جہاں ہیکل سلیمانی واقع تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول چھوڑ دیا۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، جسے مغربی ممالک نے تسلیم کیا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ 1967 کی جنگ اسرائیل نے مغربی کنارے، مشرقی یروشلم اور غزہ پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ علاقے تنازع کا مرکز ہیں۔ فلسطین دو اہم حصوں میں تقسیم ہے۔
غزہ پٹی یہ علاقہ 2006 سے حماس کے کنٹرول میں ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے مکمل ناکہ بندی کا شکار ہے۔ مغربی کنارہ یہاں فلسطینی اتھارٹی کا جزوی کنٹرول ہے، لیکن اسرائیل نے بہت سی یہودی بستیاں بنا رکھی ہیں۔ مسلسل ظلم، بمباری اور محاصروں کا سامنا ہے۔ صحت، تعلیم اور روزگار کے حالات نہایت خراب ہیں۔ لاکھوں فلسطینی مہاجر کیمپوں میں رہ رہے ہیں، جنہیں آج تک وطن واپس جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بہت سے مسلم ممالک فلسطین کے حق میں ہیں، لیکن عملی اقدامات کم نظر آتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کئی قراردادیں منظور کی، لیکن ان پر عمل نہیں ہوا۔ اسرائیل کو امریکہ اور مغربی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں نے ہزاروں بے گناہ افراد کو شہید کیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر احتجاجات اور مظاہرے ہو رہے ہیں۔ فلسطینی عوام آج بھی آزادی، سلامتی اور خود مختاری کے لیے کوشاں ہے۔ فلسطین صرف ایک جغرافیائی خطہ نہیں، بلکہ ایک مظلوم قوم کی داستان، ایک مذہبی ورثہ اور عالمی ضمیر کا امتحان ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء نے قدم رکھا، اور آج وہاں کے بچے، عورتیں اور مرد آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اگر ہم فلسطین کی تاریخ پر تھوڑی نظر ڈالیں تو سب سے پہلے فلسطین میں کنعانی لوگ آباد تھے، جو تقریباً 3000 قبل مسیح سے یہاں رہتے تھے۔ فلسطینی قوم، ان کا نام ہی فلسطین کی بنیاد بنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں سلطنت قائم کی اور یروشلم کو دارالحکومت بنایا۔ 63 قبل مسیح میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ 313 عیسوی میں بازنطینی عیسائی سلطنت قائم ہوئی۔ 638 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فلسطین اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ یروشلم میں مسجد اقصی تعمیر ہوئی۔ بعد ازاں اموی، عباسی، فاطمی اور ایوبی حکومتیں آئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں کے دوران بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ فلسطین 4 صدیوں تک خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ اس دور میں امن، تعمیرات اور اسلامی ادارے فروغ پاتے رہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ 1917 میں اعلان بلفور کے ذریعے برطانیہ نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کی حمایت کی۔ 1948 میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے تحت فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک یہودی ریاست اسرائیل، دوسرا عرب فلسطین۔ اسرائیل نے جبراً فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا، جسے فلسطینی نقبہ المیہ کہتے ہیں۔ 7 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ 1967 کی جنگ اسرائیل نے مغربی کنارہ غزہ، مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیاں قبضے میں لے لیں۔ یروشلم مکمل طور پر اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ 1964 میں PLO فلسطین لبریشن آرگنائزیشن قائم ہوئی۔ 1987 اور 2000 میں 2 بڑی عوامی تحریکیں شروع ہوئیں۔ حماس اور فتح جیسی تنظیموں نے اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت جاری رکھی۔ 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا، لیکن اسرائیل نے مکمل عمل نہیں کیا۔ فلسطینی علاقوں میں خود مختاری محدود پیمانے پر دی گئی، مگر قبضے، بستیاں اور تشدد جاری رہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری اور ناکہ بندی شدت اختیار کر گئی ہے۔ ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچے، عورتیں اور بزرگ شامل ہیں۔ دنیا بھر میں فلسطین کے حق میں احتجاجات اور یکجہتی کی تحریکیں جاری ہیں۔ فلسطین اسلام میں کیوں اہم ہے؟ بیت المقدس، یروشلم اور مسجد اقصی۔ مسجد اقصی اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ پہلا خانہ کعبہ اور دوسرا مسجد نبوی۔ قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں ذکر ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک رات کے وقت لے جایا گیا۔ معراج کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی، جو اسلام میں بیت المقدس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ابتدائی 16 سے 17 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے مسجد اقصی کو مسلمانوں کا قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر موجود رہے۔ یہ مقام نبیوں کی زمین کہلاتا ہے۔ فلسطین یہودیوں کے لیے کیوں اہم ہے؟ یہودی عقیدے کے مطابق فلسطین، خاص طور پر یروشلم، وہ سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کے لیے
وعدہ کیا۔ یہاں پر یہودیوں کا قدیم ہیکل سلیمانی قائم تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق پہلا ہیکل حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا، دوسرا ہیکل بابل کی اسیری کے بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ موجودہ دیوار گریہ یہودیوں کا سب سے مقدس مقام ہے، جو ان کے مطابق ہیکل سلیمانی کی بچی ہوئی دیوار ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ فلسطین عیسائیوں کے لیے کیوں اہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے جڑا علاقہ۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، تبلیغ، مصلوب ہونے اور قیامت یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ اسی سرزمین پر پیش آیا۔ بیت اللحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہاں عیسائیوں کے لیے بہت مقدس مقام ہے۔ یروشلم میں موجود چرچ آف دا ہولی سپیلچر وہ جگہ ہے جہاں عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا اور دفنایا گیا۔ مشترکہ اہمیت اور تنازع۔ فلسطین تمام ابراہیمی مذاہب کا مشترکہ مرکز ہے۔ یروشلم وہ واحد شہر ہے جو تینوں مذاہب کے لیے مقدس ہے۔ اسی مذہبی اہمیت کی وجہ سے فلسطین میں صدیوں سے تصادم، فکری اختلافات اور جنگیں ہوتی آئی ہیں۔ جدید دور میں اسرائیل فلسطین تنازع بھی اسی تاریخی اور مذہبی کشمکش کا حصہ ہے، جہاں مقدسات کا تحفظ اور علاقائی دعوے سب کے جذبات سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن فلسطین پر اسرائیلیوں کا یہ ظلم و ستم انسانیت کی سب سے بدترین مثال ہے۔ فلسطینی دنیا کی سب سے بڑی بے وطن قوم ہے۔ 70 لاکھ سے زائد فلسطینی مسلمان دنیا بھر میں پناہ گزینوں کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وطن اور بے دخل کی گئی قوموں میں شمار ہوتے ہیں۔ زیتون کا درخت فلسطین کا قومی نشان ہے۔ فلسطین میں زیتون کی کاشت ہزاروں سال سے ہو رہی ہے۔ ہر سال لاکھوں زیتون کے درختوں سے تیل اور خوراک حاصل کی جاتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ظلم اور بربریت کی ایک مثال قائم کرتے ہوئے ہزاروں زیتون کے درخت کاٹ ڈالے، جو فلسطینی ثقافت پر حملہ سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل نے دیواریں حائل تعمیر کی ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے کے گرد ایک لمبی کنکریٹ کی دیوار بنائی ہے جو 700 کلومیٹر طویل ہے۔ اسے دنیا کی جدید ترین نسلی دیوار کہا جاتا ہے۔ فلسطینی کفیہ عالمی مزاحمت کی علامت بن چکا ہے۔ سیاہ و سفید چیک دار رومال کفیہ اب فلسطینی شناخت اور آزادی کی علامت بن چکا ہے۔ دنیا بھر میں یکجہتی کے طور پر یہ پہنا جاتا ہے۔ فلسطینیوں کو اپنی زمین پر داخلے کی اجازت نہیں۔ لاکھوں فلسطینی جو 1948 اور 1967 میں نکال دیے گئے آج بھی اپنی زمین پر واپس جانے کے حق سے محروم ہیں، حالانکہ ان کے گھروں کی چابیاں اب بھی ان کے پاس ہیں۔ پیارے دوستو، فلسطین میں بچے بھی سیاسی قیدی بنتے ہیں۔ آپ سن کر حیران ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو بچوں کو باقاعدہ فوجی عدالتوں میں چلاتا ہے۔ ہزاروں فلسطینی بچے جیلوں میں قید رہے ہیں۔ فلسطین سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ سپورٹ حاصل کرنے والا خطہ ہے۔ سوشل میڈیا پر فری فلسطین دنیا کا سب سے زیادہ ٹرینڈ ہونے والا انسانی حقوق کا نعرہ ہے۔ فلسطینی وہ زندہ دل اور بلند حوصلے والی قوم ہے جنہوں نے اپنے خیموں سے یونیورسٹیوں تک کا سفر طے کیا۔ لبنان، اردن اور شام میں قائم فلسطینی پناہ گزین کیمپوں نے اپنے اندر اسکول، اسپتال اور تعلیمی ادارے قائم کر لیے ہیں۔ پیارے دوستو، فلسطین صرف ایک تنازع یا مظلوم قوم نہیں بلکہ ایک زندہ، پرعزم اور باوقار تہذیب ہے جس کے حقائق دنیا کے ہر انصاف پسند انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی اس چیز پر نظر ڈالتے ہیں کہ جنگ سے پہلے فلسطینیوں کی زندگی کیسی تھی۔ فلسطین کے زیادہ تر لوگ کسان، مویشی پالنے والے اور دستکار ہوتے تھے۔ زیتون، انگور، گندم اور کھجور کی کاشت عام تھی۔ دیہاتی زندگی سادہ مگر پرامن اور قدرت سے جڑی ہوئی تھی۔ یروشلم، الخلیل، نابلس، بیت اللحم جیسے شہروں میں تعلیم، تجارت اور مذہبی سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی مختلف علاقوں میں ساتھ رہتے تھے۔ فلسطین ایک تعلیم دوست معاشرہ تھا۔ لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں اور اسکولوں میں بھیجتے تھے۔ خواتین بھی معاشرتی اور تعلیمی شعبوں میں فعال تھیں۔ فلسطینی دستکاری، کشیدہ کاری، مٹی کے برتن، دبکہ رقص اور شاعری مشہور تھی۔ مہمان نوازی فلسطینی کلچر کی خاص پہچان تھی۔ مسجد اقصی میں نماز ہوتی تھی، چرچ میں دعائیں اور یہودی عبادت گاہوں میں عبادات، اور یہ سب ایک ہی شہر میں پرامن طور پر ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، ہزاروں دیہات تباہ کر دیے گئے اور فلسطینیوں کی زمینیں چھین لی گئیں۔ 1967 میں مزید قبضہ ہوا۔ مغربی کنارہ غزہ اور مشرقی یروشلم پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد زندگی جنگ، قبضے، چیک پوسٹ، جیلوں اور بمباری کے سائے میں آ گئی۔
اگر ہم اب کی فلسطینی زندگی کی بات کریں تو میرے دیکھنے میں امت مسلمہ کیا پوری دنیا میں کسی سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ روزانہ بجلی کی کٹوتی، پینے کا صاف پانی نایاب، بے روزگاری کی شرح عروج پر، مسلسل بمباری، تباہ حال اسپتال، سکول بھی محفوظ نہیں۔ مغربی کنارے میں ہزاروں چیک پوسٹیں، سڑکیں صرف یہودیوں کے لیے، فلسطینیوں کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اسرائیلی آباد کار زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ بیرون ملک فلسطینیوں کی حالت، لبنان، شام اور اردن میں کیمپوں میں نسلیں پل رہی ہیں جنہیں اپنی زمین واپس دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اب ہم اگر اس چیز کے اوپر بات کریں کہ کیا فلسطینی جنگ سے نکل پائیں گے، امید ہے لیکن آسان نہیں۔ وجوہات جو امید دلاتی ہیں: فلسطینی قوم کا حوصلہ، تعلیم سے محبت، ثقافتی شعور اور عالمی ہمدردی۔ سوشل میڈیا پر فلسطین کے لیے بیداری کی لہر، بین الاقوامی دباؤ اسرائیل پر بڑھ رہا ہے۔ کئی یہودی، عیسائی اور غیر مسلم بھی اب فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ کون سے چیلنجز ہیں جو رکاوٹ ہیں فلسطین کی راہ میں؟ اسرائیل کی فوجی طاقت اور مغربی ممالک کی حمایت، اقوام متحدہ کی بے بسی اور عالمی خاموشی، فلسطینی سیاسی تقسیم، فتح اور حماس کی تقسیم۔ فلسطینیوں کی زندگی کبھی پرامن، خوشحال اور ثقافتی رنگوں سے بھری تھی۔ آج وہ ظلم، قبضے اور نسل کشی کا شکار ہیں، لیکن ان کا حوصلہ، تہذیب اور قربانی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ جلد یا بدیر ضرور آزاد ہوں گے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ یہ رات جتنی بھی لمبی ہو، صبح ضرور طلوع ہوگی۔ دنیا بھر میں آباد فلسطینیوں کی بات کریں اور بے دخل فلسطینیوں کی بات کریں تو 1948 سے اب تک تقریباً 7,50,000 براہ راست اور آج دنیا بھر میں 60 سے 70 لاکھ فلسطینی پناہ گزین ہیں۔ فلسطین میں موجودہ آبادی تقریباً 59 لاکھ فلسطینی غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں رہتے ہیں۔ اردن میں 3 ملین سے زیادہ، لبنان میں 4,50,000، شام میں 6 لاکھ کے قریب، دیگر ممالک عرب، یورپ، امریکہ میں 1.5 ملین سے زیادہ آباد ہیں۔ کل اندازے کے مطابق 14 ملین یعنی 1,40,00,000 فلسطینی دنیا بھر میں آباد ہیں۔ 2023 سے 2024 کی اسرائیلی جارحیت سب سے خون ریز تھی، جس میں ہزاروں عام شہری شہید ہوئے اور لاکھوں بے گھر ہوئے۔ میں نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کی ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات فلسطین کے حوالے سے آپ تک پہنچائی جا سکے، تاکہ ہر مسلمان کو فلسطین کے بارے میں پتہ ہو۔ آپ فلسطین کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔